بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اوپر والی کی لاٹھی سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کے جوڑوں اور پٹھوں میں مسلسل درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر الہی سے، آنکھوں کو آنسو سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ انسان مٹی کا وہ لڈو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہنے والا ہوگا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ ساری کہانی نصیبوں کی ہوتی ہے، کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے نازوں سے پلتی ہیں اور کہیں پر ایک بھی بوجھ بن جایا کرتی ہے، کہیں پر ایک سانولی ملکہ کہلاتی ہے اور کہیں کوئی حسین شہزادی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سب قسمت ہی تو ہے کہ کسی ٹھوکروں پر رکھنا اور کسے تخت پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ محبت کا اظہار تب ہی کیا جائے جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، کس کو کب کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین نوازے گا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ ہونے پر۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن اصل میں مقدر بدلنے والی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہمارے دلوں کی نیت اور ہماری کوششوں کو اپنے حساب سے موڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت، دوستی اور ماں کی دعاؤں کے ساتھ ہمارا مقدر ہمیشہ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے اتنا خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو خوبصورت چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں تشریف لاتا ہے، آپ کو اپنا عادی بنا کر پھر پل پل تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جب کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس شخص کا ہی صفایا کر دیں جو آپ کے آنسوؤں کی وجہ بن رہا ہے۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ کہ تم میرے لیے اہم ہو، تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جائے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ پاک ایسے وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ شک کا پودا اگر جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم شان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء کرام کے واقعات کھولو، سب آسان لگے گا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں ہم سے زیادہ آزمایا تھا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنوں جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کرے۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہ ہی لوگ چھوڑتے ہیں جن کے پیچھے رہ جانے والے سے ملنے کی خواہش ہو۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتوں کو اپاہج کر دیتا ہے۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ جب وقت پر دو لفظ بھی نہ کہے جا سکیں تو وقت گزارنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ کبھی اپنے مخالف کو اپنے آنسو نہ دکھانا، بلکہ اس کے سامنے ہمیشہ تمہاری مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ محبت کریں، کیونکہ محبت بے قیمت نہیں بلکہ قیمتی ہوتی ہے۔ کم سے کم ایک چیز پر اتنی محنت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ایک واضح اور نرم آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جس عورت یا مرد کا نام آر سے شروع ہوتا ہے وہ محبت میں مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ان کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے۔ جس عورت یا مرد کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، ایسے لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، پیار محبت کے معاملے میں مخلص اور سچے ہوتے ہیں، اور شادی کے بندھن میں جس کے ساتھ بن جائیں تو پھر زندگی بھر نبھاتے ہیں۔
اور جس مرد یا عورت کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، ایسے لوگ پیار کے معاملے میں خود غرض ہوتے ہیں، زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔